آپ کی ساری حیات طیبہ اور آپ کی ساری تعلیمات اس پر گھومتی ہیں کہ کسی بندے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز کے اندر بھی آپ نے ایسے تو کوئی بہت مشکل کام نہیں بتایا کہ وہی لمبی پڑھو، لیکن جو پڑھو ذرا دھیان سے پڑھ لو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ وہ لوگ فلاح یافتہ ہیں جو اپنے نماز میں خشوع سے کام لیتے۔ اب خشوع کیا ہوتا ہے کہ بس دل لگا لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تو اس وقت میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز کی نیت باندھے تو جب ہم یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر کے وقت میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اصل میں ایک علامت ہے اس بات کہ ہم نماز کے سوا ہر چیز سے دستبردار ہو گئے۔ ہاتھ اٹھا لیے ہم نے، کہاں سے ہاتھ اٹھا لیے؟ نماز کے سوا ہر کام۔ اب نہ ہم بولیں گے، نہ ہم کسی سے بات کریں گے، نہ ہم سوائے نماز کے کوئی اور کام کریں گے۔ یہ ہے دستبرداری، ہاتھ اٹھانا، رفع یدین، ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ ہم دستبردار ہو گئے۔ کہاں سے دستبردار ہو گئے؟ نماز کے سوا ہر چیز سے دستبردار۔ تو جب ہر چیز سے دستبردار ہو گئے تو اب دماغ کوشش کرو کہ دھیان ان الفاظ کی طرف مرکوز ہو جو زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کی ایک ایک آیت کو دھیان سے پڑھو، دماغ ان الفاظ کی طرف ہو۔ جو سورت پڑھی جا رہی ہے اس الفاظ کی طرف دھیان ہو۔ اگر بے اختیار کچھ خیالات آ جائیں بغیر اختیار کے، انسان کا دماغ ہر وقت مختلف دھندوں میں الجھا رہتا ہے، تو نماز کے دوران اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ جاتے ہیں، وہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، غیر اختیاری آ گئے۔ انسان اپنی اختیار کی حد تک مکلف ہے، غیر اختیاری امور کا مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اگر غیر اختیاری آ گئے تو معاف ہیں، لیکن جب ذرا تنبہ ہو جائے تو دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ خشوع کا حاصل کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اور رکوع میں، سجدے میں جو الفاظ زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک رٹا ہوا سبق پڑھ لیا، بلکہ اس کی طرف دھیان کر کے پڑھیں۔ یہ خشوع، اعلیٰ درجے کا خشوع جو ہے وہ جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا ایک باغ تھا، بڑا لمبا چوڑا باغ تھا، اس میں کھجور کے درخت تھے اور وہ گھنے تھے۔ اس میں ایک پرندہ ایک مرتبہ آ کر پھنس گیا، نکلنا چاہتا تھا لیکن درختوں کا جھنڈ تھا، درخت بے شمار تھے، وہ ایک درخت سے نکلتا دوسرے درخت میں پھنس جاتا، دوسرے سے نکلتا تیسرے میں پھنس جاتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو دھیان اس پرندے کی طرف چلا، دیکھو میرا باغ کتنا بڑا ہے، کہ اس کتنا گھنا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے لیکن نکل نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد جب ان کو خیال آیا کہ یہ میں نے نماز کے اندر پرندے کی طرف دھیان کر لیا، اپنے باغ کی طرف دھیان کر لیا، تو یہ میرے خشوع کے خلاف ہو گیا، تو انہوں نے پورا باغ ہی صدقہ کر دیا۔ اس باغ نے مجھے نماز سے غافل کیا، اس لیے میں نے اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ان کے اعلیٰ مقام کی بات تھی۔ ہر انسان سے یہ مطلوب نہیں ہے، ہر مسلمان سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ اتنا اہتمام کرے، لیکن کم سے کم اہتمام یہ ہے کہ اپنے جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں یا جو امام کے جو الفاظ سن رہے ہیں ان کی طرف دھیان رہے تو خشوع حاصل ہو جاتا ہے۔ www.darsequran.com